5 ملین کی چیٹنگ، 800 کسٹمر اور 100 وی وی آئی پی کسٹمرز کے نام سامنے آ گئے ہیں۔ پنکی نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا، یعنی ایم کیو ایم پاکستان کے ایم این اے صادق کا نام بھی لے لیا۔ صرف ان کا نہیں بلکہ ان کی اہلیہ کا بھی لیا، اور یہ کہا اپنی انٹروگیشن میں کہ وہ میرے 5 ملین کے مقروض ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ یہ اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے، پہلی مرتبہ اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے کہ کوئی ایم این اے مقروض ہے کسی خاتون کا، اور وہ خاتون ایک بہت بڑا کارٹل چلاتی ہے۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ ایم این اے خود ہی اپنے بیان میں بتا سکتے ہیں کہ آیا اس کی سچائی اور حقیقت کیا ہے، لیکن اس نے سیدھا نام جس کا بھی تھا اس نے لیا، اور یہ واحد ایک ایم این اے جس کا نام لیا ہے۔ اس نے اور اس کے علاوہ کسی کا بھی نام نہیں لیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے مقروض ہیں، ان پر میری رقم ان کو میری رقم دینی ہے، اور میں متعدد مرتبہ رقم کا تقاضا جو ہے وہ کر چکی ہوں، اور 5 بلین اس نے رقم بتائی ہے۔ اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ کہ صرف ان کا نام نہیں لیا بلکہ ان کی اہلیہ کا نام بھی لیا ہے، اور یہ میرا خیال ہے انتہائی جو ہے وہ میرا خیال ہے یہ پہلی مرتبہ میں نے اس طرح کی جو ہے وہ بات سنی ہے۔ اور کسٹمرز 800 مطلب 700-800 ایسے کسٹمرز تھے جو روزانہ مال نہیں لیتے تھے، وہ کبھی کبھار کے رابطے کرنے والے تھے لیکن مال ضرور لیتے تھے۔ 100 لوگ ایسے تھے جو وی وی آئی پی کسٹمر تھے، یعنی کہ 100 سے 150 کے درمیان ایسے لوگ تھے کہ جو کہ بہت ہائی لیول کا مال استعمال کرتے تھے، یعنی کہ گولڈن اور سلور کا لیول کا مال استعمال کرتے تھے، کوالٹی میں کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور ان کے نام کو سیگا راز میں رکھا جاتا تھا۔ ان کی شناخت کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کی جاتی تھی، اس کے لیے مخصوص رائڈرز کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے ان گھروں کے لیے عام رائڈرز کو نہیں بھیجا جاتا، اس میں سیاستدان کے گھر بھی تھے، بیوروکریٹس کے گھر بھی تھے، اور سیلیبریٹیز یعنی کہ شوبز انڈسٹری کے بے تحاشا لوگوں کے گھر بھی تھے۔ لیکن وہ جتنے بھی گھر تھے، وہ جتنے بھی نام ہیں، وہ صرف ان رائڈرز کو ہی معلوم ہیں جو کہ اسپیشل اسٹاکس کے لیے رکھے گئے تھے، اور اسٹاکس پہ ہی انہیں بھیجا جاتا تھا۔ عام رائڈرز کو نہیں، عام رائڈرز جو ہوتے تھے وہ جو 700-800 جن کا کسٹمرز کا میں بتا رہا ہوں، ان کے لیے ان کو رکھا گیا تھا، اور ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا، ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید ٹفن میں کھانا ہے اور کھانے کے نیچے اس کو چھپا دیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈبہ کارٹل ایک مووی، ایک سیریز انڈیا کی تھی، یہ بالکل اس سیریز سے ملتی جلتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ سیریز بنی ہی پنکی کو دیکھ کر ہے، بالکل اس میں یہی طریقہ واردات استعمال کیا گیا ہے۔ یا تو پنکی نے وہ مووی دیکھ کر یہ طریقہ شروع کیا، یا پھر انہوں نے پنکی کو دیکھ کر مووی بنائی، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک بات ضرور ہے۔ اب یہاں پر یہ بہت ہی چونکا دینے والی بات ہے کہ ڈبہ کارٹل مطلب اتنی بڑی سیریز، اور اس کو دیکھ کر مطلب اسی طریقے سے پورا اس فیل کو اپنایا گیا، اور بالکل ٹھیک اسی طرح سے جس طرح اس میں خواتین جو ہے وہ ڈبے کے نیچے جو ہے وہ نشہ رکھ دیتی ہیں، اور وہ پورے انڈیا میں جو ہے وہ پھیل جاتا ہے، اور لوگ اس ڈبے سے ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، ڈبے میں کھانا اور کھانے کے اندر نشہ۔ تو یہ ڈبہ کارٹل سیریز کی طرح اس کا طریقہ واردات اپنایا گیا ہے۔ ڈبہ کارٹل نہیں تو کوئی اور ہوگی، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ صادق افتخار کا نام آنا ہے، کہ اس کا کنیکشن جو پنکی کے ساتھ جڑتا ہے وہ کس نوعیت کا ہے۔ کیا صادق افتخار اس کا جو لین دین ہے وہ اس کا کوئی پرانا لین دین ہے؟ کیا ان کا کوئی آبائی گھرانے سے تعلق ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے، یا اس دھندے کو لے کر ان دونوں کا تعلق جوڑا ہے یا بنا ہے، یا پھر کسی نے صادق افتخار کو اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی ہے، یا پھر ان کے مخالفین جس میں پیپلز پارٹی، جس میں پی ایم ایل، یا جماعت اسلامی، یا اس نے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے صادق افتخار کا جو کوئی کنیکشن جو ہے وہ پیچھے سے جو ہے وہ جوڑ دیا، یا پھر کوئی صادق افتخار بن کر پنکی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کے جواب آنا باقی ہیں، کہ کیوں ایک ایم این اے کا ہی نام سامنے ہے، اور بھی بہت سارے ایم این اے تھے، ان کا تو کسی کا نام سامنے نہیں آیا۔ تو یہ بھی بہت سارے اہم سوال ہیں۔ اب یہاں پر بھی وہی بات ہوگی کہ ان کو بھی بلوایا جائے گا، ان کا بیان لیا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کس لیول کا کنیکشن تھا، اور جو 5 ملین کا تقاضا وہ کر رہی ہے، جس کی چیٹنگ اور جس کی چیٹنگ کے سنیپس لے کر انہوں نے رکھ لیے ہیں، اس کو اٹیچ کر لیا ہے، اس کو حصہ بنا دیا ہے، تو یہ
میرا خیال ہے بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی ان کے لیے سیاست کرنے میں. ان کی سیاست میرا خیال ہے ان کی سیاست کو یہاں پہ ڈینٹ پڑ گیا ہے, کمزور ہو گئی ہے. اگر تو اس میں کہیں پر بھی رتی برابر بھی صداقت ہوئی تو صادق افتخار کا جو کیریئر ہے میرا مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ختم ہو جائے گا.